بالله العلي العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث تلاوت کی. یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب 22 پاری کی آیت ہے. آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے وہ لائی بھی سزا ٹھہرے، ان کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے لوگ اپنے اوپر بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ لے رہے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے کہ جس سے اپنی جان اور مال کے سلسلے میں اس کے طرف سے لوگ مامون اور محفوظ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ آیت مبارکہ اور دو احادیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دراصل ان نصوص میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حضرت نبی پاک علیہ السلام نے معاشرت کے درستگی کا ہمیں طریقہ بتایا ہے. اولاً آپ یہ سمجھیے کہ دین کے 5 شعبے ہیں. پہلا شعبہ عقائد کا ہے، ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات، حضرات انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ، یہ جو ہمارے عقائد ہیں ان عقائد کو ہم درست کریں. یہ تو گویا بنیادی چیز ہے. اسی لیے عقیدے میں اگر کمی رہ جائے گی تو اس کی وجہ سے آدمی مومن نہیں ہو سکتا. دوسرا شعبہ عبادات کا ہے. یہ وہ شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور اس کے ذریعے بندہ گویا اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ گویا اسلام کے بنیادی فرائض ہے. تیسرا شعبہ ہے اخلاق کا. اخلاق کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دل کو مختلف کیفیتوں سے مزین کیا ہے. ہمارے دل میں مختلف کیفیتیں پیدا فرمائی، اچھے بھی اور برے بھی. اور ایک چوتھا شعبہ ہے معاملات کا. معاملات کا مطلب یہ کہ ہم بازار میں بیٹھ کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں. کسی کو کوئی چیز رہن کے طور پر دے، کسی سے کوئی چیز رہن کے طور پر لے، کوئی چیز کرائے پر دی یا کرائے پر لے، یہ سب امور معاملات کہلاتے ہیں. اور یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اور اس کے متعلق بھی شریعت نے ہمیں ہدایتیں دی ہے، تعلیم دی ہے. اور ایک شعبہ ہے معاشرت کا. یہ 5واں شعبہ ہے.
معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایسا پیدا فرمایا کہ وہ تنہا اور اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے اپنائے دین اور اپنے ہم جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، بلکہ اکیلے زندگی گزارنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سماج میں رہو، معاشرے میں رہو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم، کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان کے مقابلے میں جو تنہا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، جس پر صبر کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو یہ پہلے والا مسلمان اس دوسرے سے بہتر ہے۔ تو بہرحال معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اپنے اعزا اقربا سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح دوسرے رشتہ داروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ باہر نکلیں گے تو پڑوسی کا گھر لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑے گا۔ بازار میں جائیں گے، دکان پر بیٹھیں گے تو جو لوگ ہمارے پاس معاملہ کرنے آئیں گے ان سے سابقہ پڑے گا۔ سفر کریں گے تو اس میں اجنبی اور دوست احباب کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ یہ جو مختلف مواقع میں لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور کس طرح پیش آیا جائے، اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتلایا ہے اور اسی کو شریعت کی اصطلاح میں معاشرت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ معاشرت جو ہے وہ دین کا ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا اہم شعبہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر معاشرت کے بعض مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ عبادات کے مسائل اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ نماز کا حکم قرآن کریم میں 70 سے زیادہ جگہ پر دیا گیا، لیکن نماز کی ادائیگی کا طریقہ تفصیلی طور پر قرآن کریم میں کہیں بتایا نہیں گیا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے نماز امت کو سکھلا کر ایک ہدایت کر دی اور ایک تعلیم فرما دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن معاشرت کے بعض احکام وہ ہے جو قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے آپس کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کریم میں بعض مسائل اتنی تفصیل سے بیان کیے گئے کہ جبکہ نماز کے مسائل اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ اس سے اندازہ ہو لگائیے کہ معاشرت کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں کیسی ہے اور اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن آج اس شعبے کو گویا دین سے بالکل ہم نے خارج کر دیا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں دین کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ہم چند عبادات ادا کر لیتے ہیں، اور عبادات میں بھی صرف نماز، اور نماز بھی ہم کیسی پڑھتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، وہ اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے۔ بہرحال یہ معاشرت جو ہے وہ دین کا ایک بہت بڑا اہم شعبہ ہے، اور اس میں کوتاہی کی صورت میں بندوں کے بہت سارے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے، نوافل کا بہت اہتمام کرتی ہے، روزہ اور نماز کی پابند ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک اور اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت ہے جو فرائض پر اکتفا کرتی ہے، نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، لیکن اس کی پڑوسی عورتیں اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھا برتاؤ کی وجہ سے اس سے خوش ہے اور اس سے راضی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھیں معاشرت کے احکام کا لحاظ کرنے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا گیا، تو یہ معاشرت جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ چنانچہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، بھائیو اگر تم کو صوفی بننا ہے، عابد بننا ہے، زاہد بننا ہے تو بہت ساری خانقاہیں موجود ہیں، وہاں تم چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو انسان بنائے جاتے ہیں، پہلے انسان تو بنو۔ زاہد بننا، صوفی بننا، عابد بننا یہ تو بات کی بات ہے، کم از کم جانوروں کی سطح سے بلند ہو کر انسان تو بنو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جانوروں کی 3 قسمیں بتائی ہے۔ جانور کی ایک قسم تو وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ پالتو جانور جتنے بھی ہے، گائے بھینس بکری وغیرہ، ان کا کام ہی کیا ہے؟ یہ لوگوں کو اور انسانوں کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں۔ جب عمر ہو جاتی ہے اور دودھ دینے کے قابل نہیں رہتے تو ذبح کر دیے جاتے ہیں اور اپنے گوشت سے، اپنی کھال سے انسانوں کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ جو انسانوں کو نقصان ہی پہنچاتے، فائدہ نہیں پہنچاتے، درندے، جنگل میں رہنے والے، اسی طرح فار کھانے والے، سانپ بچھو وغیرہ۔ اور ایک تیسری قسم جانوروں کی وہ کہ جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے جنگل میں بہت سے ایسے جانور ہیں، لومڑی ہے، گیدڑ ہے وغیرہ۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے انسان اگر تو نے یہ سوچ ہی لیا ہے، اے انسان اگر تو نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ اشرف المخلوقات کی سطح سے نیچے اتر کر جانور ہی بننا چاہتا ہے تو کم سے کم پہلی قسم کا جانور بن جا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ اور اگر پہلی قسم کا جانور نہیں بنتا تو کم سے کم تیسری قسم کا بن جا کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، ورنہ پھر دوسری قسم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، شریعت یہ گوارا نہیں کرتی۔ کسی کو بھی ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بہت سارے ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے تو ہماری معاشرت درست ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میں نے آپ کے سامنے 2 روایتیں پیش کی۔ پہلی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے، یعنی حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیے اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی اس کو کافر نہیں کہتا، لیکن لوگ بہرحال یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کیسا مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، گویا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ کہ جو آدمی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ اعضاء اس لیے نہیں دیے کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جب سے اس کی خدمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بچہ جب بولنے لگتا ہے تو وہاں سے لے کر موت تک یہ زبان برابر اپنا کام کرتی رہتی ہے، نہ اس کو سروس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تیل ڈالنا پڑتا ہے، نہ کوئی اور کام اس سے کروانا نہیں پڑتا ہے، بس اس کی خدمات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی دوسرے اعضاء کو جواب دے دیتے ہیں، آنکھوں کی بینائی میں کمی آ جاتی ہے، کانوں کی سنوائی میں کمی آ جاتی ہے، ٹانگوں کی قوت کم ہو کر کے چلنے پھرنے میں دشواری ہو جاتی ہے، لیکن یہ زبان جو ہے اس کی قوت کم نہیں ہوتی۔ تو یہ زبان جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی عجیب و غریب نعمت ہے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی قرآن کریم میں بھی اور اس کی حفاظت کی نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو، اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نہ بولو جس کے متعلق تم کو بعد میں معذرت پیش کرنی پڑے، معافی طلبی کرنی پڑے کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس لیے پہلے سے سوچ کر بولو۔
حضرت ثانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ پہلے توڑو پھر بولو. عزیزان گرامی، زبان کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو آدمی مجھے اپنی اس عضو کی گارنٹی دے، جو آدمی مجھے اپنی اس عضو کی گارنٹی دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرے اس عضو کی گارنٹی دے جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، کہ ان اعضاء کا وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دیکھیں اللہ کے نبی نے زبان کو صحیح استعمال کرنے پر جنت کی ضمانت دی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابے جن کا نام ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ دریافت کیا. یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے نبی نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور اس میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رکھو. آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے، فالتو گھر سے باہر نہ نکلو. حالات بھی اچھے نہیں ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلو. اور تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے. اپنی زبان کے متعلق کتنے محتاط تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی زبان نے مجھے ہلاکتوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. گویا کہ وہ اپنی زبان کو لاک کرتے تھے. لاک کی تو ہمیں ضرورت ہے. آج ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان پر تالا لگائیں. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان تو ایک درندہ ہے، یہ زبان ایک درندہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو کھلا چھوڑوں گا تو یہ مجھے پار کھائے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. یہ زبان کی جو تکلیف ہے بڑی خطرناک ہے. کبھی کبھی تو ہاتھ کے ذریعے پہنچنے والی تکلیف سے بھی وہ آگے بڑھ جاتی ہے. عربی کا ایک شعر ہے، قراءات السنان لحد قیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے کے ذریعے، تلوار کے ذریعے یا کسی بھی داغدار چیز کے ذریعے جو زخم لگایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. لیکن زبان کے ذریعے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. مثلا گالی دے کر، تانا دے کر کے جو تکلیف پہنچائی جائے انسان زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے. تو یہ زبان جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. زبان کے معاملے میں بھی اگر ہم کسی کو کوئی کہنا چاہتے تو پہلے سوچ لے کہ کل قیامت کے دن اللہ کو مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے. اور دوسرے کی جو بات میں دوسرے سے کہنے جا رہا ہو، اگر یہی بات مجھے کہی جاتی تو کیا میں گوارا کرتا؟ اگر ہم کسی کو گالی دینا چاہتے تو پہلے یہ سوچ لے کہ اگر کوئی مجھے گالی دیتا تو کیا مجھے یہ برداشت ہوتا؟ اگر ہم کسی پر تہمت لگانا چاہتے تو پہلے سوچ لے کہ اگر کوئی مجھ پر تہمت لگاتا تو کیا میں اس کو گوارا کر لیتا؟ جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر یہ کیوں گوارا کرتے ہیں؟ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آج ہم نے 2 پیمانے بنا رکھے ہیں. ہمارے پاس 2 ماپ ہے، لوگوں کے لیے الگ ہے اور اپنے لیے الگ ہے.
ضرورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم دی اس تعلیم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے تو ہماری معاشرت جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ یہ روایت کتنی اہم ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہے۔ حدیث پاک کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب ہے سنن ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ اسے ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حاصل کے اور ان 5 لاکھ حدیثوں کو منتخب کر کے 4800 حدیثیں میں نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری احادیث کا خلاصہ فقط 4 حدیثیں، اور ان 4 میں ایک یہ بھی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی نقل کی۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاشرت کی درستگی کا ایک ایسا اصول ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں تو ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جو معاملہ ہم دوسرے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں پہلے سے سوچ لیں کہ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ کیا جاتا تو کیا میں اس کو گوارا کرتا۔ عزیزان گرامی، معاشرت بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ شریعت ذرا بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ عبادات کے اندر اگر کوئی ایسا پہلو نکل آتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو شریعت اس صورت میں ہمیں کہتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف مت پہنچا۔ مثال کے طور پر حجر اسود کا بوسہ لینا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ یمین اللہ اس کو کہا گیا، حجر اسود کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا گیا اور گناہوں کا جلنا اس سے بتایا گیا، لیکن تاکید فرما دے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم توانا تندرست ہو، کہیں تمہاری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کو بوسہ لینے کی اجازت نہیں دیتی چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بڑا فضیلت والا عمل ہے اور اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ لیکن اگر کوئی سویا ہوا ہو اور ہم اس کے بازو میں زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارے زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کے نیند میں خلل واقع ہوتا ہے تو شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک صاحب مسجد نبوی میں وعظ کہتے تھے اور زور زور سے ان کے وعظ کہنے کی وجہ سے عائشہ صدیقہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہلوایا لیکن انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہلوایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر منع فرمایا، لیکن ان صاحب نے دوبارہ پھر ایسا کام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آئندہ ایسا کیا تو اس لکڑی سے تمہارے سر پر ماروں گا۔ تو مسجد میں جتنا مجمع ہو اس کے حساب سے آواز بلند ہونی چاہیے، لیکن آج کل عام مزاج ہوتا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دور دور تک آواز پہنچائی جاتی ہے، جبکہ بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں اور اس آواز کی وجہ سے ان کے کام میں خلل پڑتا ہے، نیند میں خلل پڑتا ہے۔ دوسروں پر لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر شوق ہے تو اپنی اتنی آواز رکھیں نا۔ اسی طرح بعض لوگ مسجدوں میں آ کے اور راستے کے اندر نماز کی نیت باندھ دیتے جبکہ آگے بہت سی جگہ خالی رہتی ہے، اب اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ راستے کے اندر گاڑی پارک کرنے کا مسئلہ ہے، ایک راستے سے ہم آ رہے ہیں اور سامنے اسی راستے پر ہمارا دوست آ رہا ہے اور ہمیں اس سے کوئی بات کرنی ہے تو ہم بیچ میں کھڑے ہو جاتے اور باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے سے کوئی حالت دے کر ہمیں متوجہ کرتا ہے تو ہم غصے کی حالت میں پیچھے ایسے مڑ کے دیتے ہیں گویا کہ اس نے ہماری شان میں گستاخی کر دی ہو۔ ایک تو ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور دوسرا کہ اگر کوئی ہمیں متوجہ بھی کرتا ہے ہارن دے کر تو اس کو یہ حق بھی نہیں کہ ہمیں متوجہ کرے۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، شریعت ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اگر ہمیں گاڑی پارک کرنی ہے، گاڑی کھڑی کرنی ہے تو ایسی جگہ کھڑی کرے کہ جس کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہمیں راستے میں اپنے دوست سے یا کسی سے بھی بات کرنی ہے تو ایسی جگہ کھڑے رہے کہ ہم بات کریں کہ جس سے آنے جانے والوں کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت نے ان امور کا بڑا لحاظ کیا ہے، یہ شریعت کی تعلیمات ہے، لیکن آج ان شریعت کی تعلیمات کو ہم پس پشت ڈال کر کے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل لوگوں کو کیا پیغام دیتا ہوگا، کیا میسج دیتا ہوگا کہ یہی مسلمان ہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔
کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یہ شریعت کو گوارا نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے پہ زندگی گزارے کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی، چاہے اپنا ہو یا پرایا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ یہ ہماری طرف سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہم اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں وہ ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کسے کہتے ہو تم؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مفلس ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، یعنی اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن آئے گا تو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا، یہ سارے حقوق والے آئیں گے اور اس کے پاس سے اس کی نیکیاں لے کے جائیں گے، پھر بھی حق والے باقی رہ جائیں گے تو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہے حقیقی معنی میں مفلس۔ اس لیے عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے پہ زندگی گزارے جیسا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دے، اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج یہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور ہر ایک کی طرف سے ہمارا دل بالکل صاف اور شفاف ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔